صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں۔ باپا جان کے مدنی پھول جامعۃ المدینہ والوں کو سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ نگران شورا، اراکین شورا اور عطاری کابینات کے اسلامی بھائی، اہم مدنی مشورہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ رکن شورا اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ مدنی حلقہ بنگلہ دیش میں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت قلات میں مدنی حلقہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارد مدنی مذاکرہ آف ایئر مدنی پھول دیے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائی ہوئے اس انداز سے مستفیض۔ پرانے بزرگان دین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے اساتذہ کے پاس اور دیگر علماء کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور علوم کے اندر مہارت حاصل کرتے تھے۔ تو اب کوئی یہ شوق رکھتا ہے کہ میں اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر وغیرہ میں بہت زیادہ مہارت حاصل کروں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ علم کے حصول کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ تو پنگوڑے سے لے کر لحد تک بندہ طالب علم رہتا ہے۔ اب جس انداز میں جیسے کہ جامعات کی ایک ترتیب ہے علم حاصل کرنے کی، اپنی جگہ پر ہے، اور علم نجی مطالعے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ہوں، ہے نا۔ الحمدللہ یہ پڑھنا بھی ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنا، لیکن اصل میں جو مفید ترین علم وہ ہے کہ ایسے استاد کی صحبت میں رہ کر سیکھا جائے جو علم و عمل کا پیکر ہو۔ اب علم کا پیکر ملتا ہے تو عمل کا پیکر دشوار، عمل کا پیکر ملتا ہے تو علم اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا۔ یہ فی زمانہ ہے پریشانی کہ دونوں چیزیں جمع نظر بہت کم آ رہی ہیں، اس لیے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ترقی میں۔ اور آگے جس کا بڑھنے کا ذہن ہے اس کا ذہین ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کند ذہن ہے تو وہ بیچارہ آگے بڑھے گا کیا؟ آگے پڑھتے ہیں پیچھے بھولتے ہیں، آگے یہی ہوتا ہے عموماً۔ اچھا، اب اس میں بے شمار طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توجہ سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، سند دینا یہ مدارس کی مجبوری اب بن گئی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہ ذہین ہو، اب اساتذہ کا انتخاب کرنا یہ بھی ہے بہت مشکل۔ میں اصل میں اعلیٰ حضرت کی چھاپ میرے دل پر سمجھو لگی ہوئی ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس جو جمع پونجی جو ہے نا یہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، رضا چھاپ ہیں۔ تو میری دکان تو یہ جامعۃ المدینہ، اسی سے تخصص الفقہ کریں اور اللہ آپ کو نوازے۔ اگر ذہین ہوئے، کامیاب ہوئے تو تدریب کریں۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدّ ظلہ العالی نے گزشتہ رات عطاری کابینات کے متعلقہ رکن شورا، نگران کابینات
اور علاقائی سطح کے اسلامی بھائیوں کا اہم ترین مدنی مشورہ فرمایا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اہم ترین بات مسکراہٹ۔ جی، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ مدنی پھول آپ بھی دیکھیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد رشید ولی کامل، بہت بڑے محدث اور فقیہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واللہ ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سن رکھا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے میلاد حال میں باب المدینہ کراچی کی مجلس مشاورت، اس کے شیر سطح کے شعبہ جات کے ذمہ داران، نگران کابینات، اراکین کابینہ، ڈویژن مشاورت کے نگران اور علاقائی مشاورتوں تک کے اسلامی بھائیوں کا یہ مدنی مشورہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے ناظمین بھی اس مدنی مشورے میں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ یقیناً ہم سب کی جو ایک ڈائریکشن ہے، ہم سب کا جو ایک مقصد ہے، اگر اس کو تنظیمی مقاصد جو ہم نعرے لگاتے اس کے ساتھ اعلان کیا جائے تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے وغیرہ کے ہمارے مدنی مقاصد تو ہیں، لیکن ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک مقصد ہے، وہ اصلاح امت۔ بنیادی چیز جو ہماری دعوت اسلامی کی ہے وہ اصلاح امت، اس میں ہم اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے دیگر لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی مساجد میں اس کو عام کرنا چاہتے ہیں اور کام بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میرے میٹھے پیارے صاحبوں یہ بات ضروری ہے کہ ہماری طبیعتوں میں وہ تبدیلی آ جائے جو تبدیلی شریعت مطہرہ ہمیں چاہتی ہے، اور ہم اس انداز سے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں جس انداز سے رہنے سے اسلامی بھائیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہوں، اور اس کے لیے بہت بنیادی چیز ہے حوصلہ افزائی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ آپ نے 30 دن اعتکاف کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ بھی لیا۔ اعتکاف مجلس الحمدللہ یہ مستقل ایک مجلس ہے دعوت اسلامی کی، کابینات ذمہ دار اس کے بنے ہوئے ہیں، کابینہ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی کے ساتھ یہ مجلس کام کرتی ہے۔ رکن شورا بغداد بھائی کی ذمہ داری ہے، اور ماشاء اللہ آج دارالفتہ اہل سنت داتا دربار کے ہمارے مدنی علماء مشورے میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہیں بہت سی باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور میں تمام ڈویژن مشاورت کے نگران اور نگران کابینہ کو مدنی چینل کے توسط سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک دارالفتہ اہل سنت کی کلیئرنس نہ ہو جائے، این او سی نہ مل جائے کہ اس مسجد میں آپ اعتکاف کروا سکتے ہیں، اس وقت تک آپ کو تنظیمی طور پر اس مسجد میں اعتکاف کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجلس فیضان مدینہ جو وقف املاک ہیں دعوت اسلامی کی، اس کی شرعی رہنمائی کے لیے مجلس بنی ہے، اس کا شرعی طور پر جائزہ لینے کے لیے دارالفتہ کے مشورے کے ساتھ بنی ہے۔ انشاءاللہ 129 مقامات کا اولاً یہ مجلس دارالفتہ اہل سنت کے مدنی علماء کے ساتھ دورہ کرے گی، اور اگر کہیں شرعی کمزوری ہے تو اس کو دور کروانے کے لیے مشورہ بھی دے گی اور ترکیب بھی بنائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شروع سے ہی شرعی رہنمائی کی طرف ہماری توجہ دلاتے رہتے ہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ فیضان رمضان ضرور پڑھ لیں بھائی، رمضان آنے سے پہلے، اور جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے 30 دن کا، یعنی ماہ رمضان کا یا آخری عشرے کا، انہیں چاہیے کہ فیضان رمضان میں جو اعتکاف کے تعلق سے مضمون ہے وہ ضرور پڑھ لیں، اعتکاف کے مسائل پڑھ لیں تاکہ اس سے آگاہی ہو جائے، علم دین مل جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کی ہم برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور تمام ذمہ داران کو درخواست ہے کہ وہ اعتکاف کریں۔ امیر اہل سنت کا مکتوب بہت پہلے
پچھلے سال سے آیا ہوا ہے کہ سارے ذمہ داران وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اعتکاف میں جا رہے ہیں, وہاں گھوم رہے ہیں, ادھر اعتکاف میں, یوں نہیں, ایک ہی جگہ اعتکاف میں بیٹھ کر ترکیب بنائیں. اور ذمہ داران کو یوں بھی اعتکاف کرنا چاہیے کہ اس سال تو اعتکاف کی تعداد بھی بڑھے گی, اعتکاف کے مقامات بھی بڑھیں گے, تو حلقہ ذمہ دار بھی تو زیادہ چاہیے نا, جو درس دینا سکھا سکیں, جو بیان کرنا سکھا سکیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان, جامعۃ المدینہ کے ناظمین و مدرسین اور طلباء بعض جو ماشاءاللہ اہل ہوں, ان کو بھی اپنے اعتکاف کی دعوت دیں, باقاعدہ بٹھائیں, اعتکاف ان کے سپرد کریں. اور انشاءاللہ دورہ حدیث کے طلباء تو انشاءاللہ سب کے سب باول مدینہ میں اعتکاف کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے پاکستان بھر سے ہمارے ذمہ داران کی کوشش ہے کہ فی ڈویژن 10 یا 12 اسلامی بھائی جو ہیں یہ تیار کیے جائیں گے, اور یہ ہزاروں اسلامی بھائی بذریعہ ٹرین, اسپیشل ٹرین, خاص ٹرین بک کرائی جائے گی. اسپیشل الگ سے نہیں ہوگی, جو ٹرینیں چلتی ہیں ریگولر اسی میں بکنگ ہوگی, اور مختلف بوگیاں بک کروائی جائیں گی, بسیں بک کروائی جائیں گی, اور ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ اعتکاف کرنے کے لیے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ حاضر ہوں گے. وہاں کے اعتکاف کی خصوصیت کیا ہوگی کہ اللہ کے ولی انشاءاللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ وہاں معتکف ہوں گے, اور اپنی زیارت و ملاقات اور مدنی مذاکروں سے نوازیں گے. بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی, میں کنفرم نہیں کر رہا, امیر اہل سنت ملاقات کرتے میں یہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقدر بھی جاگ جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری کابینات میں نام لکھے جا رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے, کرائے بھی جمع کیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر ہماری سیرانی کابینات میں اس کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ 500 اسلامی بھائیوں کا کرایہ یہ جمع کر چکے ہیں ماشاءاللہ. بقیہ بھی تیاریوں میں ہیں, چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر, آہستہ آہستہ منزل پر پہنچ ہی جائیں گے. جہاں اعتکاف کروایا جائے اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کو مدنی پھول سمجھ کر اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ اعتکاف میں فنائے مسجد, خارج مسجد کی حد بندی, آئین مسجد کی حد بندی ہونا, معلوم ہونا معتکفین کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جو بھی وہاں جو ذمہ دار ہیں ان سب کے لیے بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب اعتکاف کا وقت شروع ہو اس وقت عین مسجد میں سب معتکفین موجود ہوں, اور خارج مسجد میں بلا عذر جانے سے بلکہ نیند میں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. پھر جہاں اعتکاف کروانا ہو وہاں واش روم کتنے ہیں, استنجا خانے کتنے ہیں, اس کا بھی علم ہونا اور اس کی حد بندی ہونا ضروری ہے کہ جتنے اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے حساب سے ہی ہو. اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہوں درپیش ہوں وہ فوراً کسی عالم دین سے رابطہ کر اس کا فوراً جواب حاصل کیا جائے. گمبٹ باب الاسلام سندھ پاکستان میں شخصیات اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکت فرمائی اور مدنی پھول دیے. گزشتہ دنوں آپ کا باب الاسلام سندھ پاکستان کا جدول رہا تھا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. رکن شورا جو گزشتہ دنوں بنگلہ دیش پہنچے تھے, آپ نے ڈھاکہ بنگلہ دیش کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی حلقے میں مدنی پھول دیے. ملاحظہ کیجئے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے مدنی مرکز سعید آباد جونو پوت موڑ جو یہاں کا مدنی مرکز ہے الحمدللہ یہاں موجود ہیں. الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور ان کے ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, مجلس کے اسلامی بھائی بھی ہیں. پچھلے دنوں یہاں الحمدللہ 2 دن قبل ہی الحمدللہ سالانہ امتحان ختم ہو گئے ہیں, جامعۃ المدینہ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں.
تو اب آئندہ کیا کرنا ہے مزید اور ابھی تک کیا ہوا، اس سے متعلق الحمدللہ ہمارے تقریباً اساتذہ کرام اور مجلس کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ اس وقت تک بنگلہ دیش میں 5 جامعات المدینہ کھل چکے ہیں اور آئندہ سال کے لیے انشاءاللہ مزید 2 جامعہ کھولنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ مزید داخلے ہوں گے اور مزید انشاءاللہ ہمارے پاس اساتذہ کرام بھی آئیں گے، طلباء بھی آئیں گے، مزید عمارتیں لینی بھی ہے، بنانی بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں جو ہمارے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، ان میں سے اکثریت پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی ماشاءاللہ بہت ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ پیر شریف کا روزہ، مناجات افطار، تہجد، بہت سارے ایسے معاملات ہیں الحمدللہ جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ چاہتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے ہمارے اساتذہ کی، مجلس کی، ذمہ داران کی کہ طلباء پر وہی رنگ آئے۔ اسی طرح یوم قفل مدینہ ہے، اس کی ماشاءاللہ ترکیب، مدنی کاموں میں الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب سے کام لے لے۔ تو انشاءاللہ ہمارے تمام اساتذہ مل کر، مجلس کے اسلامی بھائی مل کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، خوب مدنی کاموں کو بڑھائیں گے، جامعات کو بڑھائیں گے انشاءاللہ، خوب علماء پروڈکشن ہوگی، یہاں سے علماء انشاءاللہ فارغ ہو کر پڑھ کر انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بن کر پورے بنگلہ دیش میں، نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ انشاءاللہ ہم یہاں سے پوری دنیا میں یہاں سے علماء بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی، اور خوب دین کا کام ہوگا انشاءاللہ، خوب سنتیں عام ہوں گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیرخواہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں میں، ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ ہیوسٹن امریکہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں رکن شورا نے جو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے امریکہ کے مختلف شہروں کے سفر پر ہیں، آپ نے مدنی پھولوں سے شرکا کو نوازا۔ والدین یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت، آج اللہ تعالیٰ کا جس قدر میں شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں مجھے اور ہم سب کو کچھ سننے اور بولنے کی سعادت بخشی ہے کہ جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ متصل فرمایا، جن کو رب تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پروان چڑھایا۔ ماں باپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے احسانات اللہ تعالیٰ کے لامتناہی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم احسانات کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ وہ بغیر کسی غرض اور لالچ کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اپنی اولاد کی خواہش پوری کرتے ہیں، خود راتوں کو جاگ کر اولاد کو سلاتے ہیں، ماں خود گیلی جگہ لیٹ کر بچے کو خشک جگہ لٹاتی ہے، خود بھوکی رہ کر بچے کے منہ میں نوالا دیتی ہے، باپ خشک حلق کے ساتھ سارا دن مزدوری کر کے اولاد کے لیے روزی مہیا کرتا ہے، خود بھوک برداشت کر کے اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں جس کو خاص مقام حاصل ہے وہ اولاد کی آہ سن کر تڑپ اٹھتی ہے، اپنا راحت و سکون قربان کر کے اپنی اولاد کو سکون مہیا کرتی ہے۔ وہ ایک ماں ہی کی ہستی ہے کہ بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے جس کا دودھ خشک ہو گیا اور اپنے خشک حلق کے ساتھ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی۔ اللہ عز و جل کو اس ایک ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ اس کی درمیان دوڑنا اسے اپنی عبادت قرار دے دیا۔ جب وہ دوڑیں تو انہیں اپنی ماں کی محبت کا احساس ہو، ماں ہر وقت سفر ہو، حضر ہو، اپنے بچے کو یاد رکھتی ہے، ان کے لیے آنسو بہاتی ہے، جدائی کے غم میں بیمار ہو جاتی ہے۔ اولاد سفر پر جائے ہر وقت اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہے، جب تک واپس نہ آ جائے، آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے، ماں پریشان رہتی ہے۔ پوری دنیا کا خلوص جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے،
اور ماں باپ کا اولاد سے خلوص یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ماں باپ کے خلوص کا پلڑا بھاری ہوگا. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بعد عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مناجات افطار مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی گئی. اس وقت عاشقان رسول رکن شورا کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامیوں، کھانے سے پہلے کھانے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. عبادت، تلاوت، کسب حلال وغیرہ پر قوت پانے کے لیے کھاؤں گا. دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر 3 انگلیوں سے کھاؤں گا. اسلامی بھائیوں کو سنتیں بتاتا رہوں گا. ہر 1-2 لقمے پر یا واجدو پڑھوں گا. کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح چاٹوں گا. ادائے سنت کی نیت سے انگلیاں بھی چاٹوں گا. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شروع فرمائیے. ساتھ ساتھ سنتیں بتاتے رہیں. بسم اللہ یا واجد. مجلس تجہیز و تکفین کے تحت نیپال گنج نیپال میں ہند نقش بندی اور عطاری کابینات کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوا. اس اجتماع کے بعد مدنی قافلے میں عاشقان رسول نے سفر کی سعادت حاصل کی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت قلات بلوچستان کی جیل کے بیرک میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم بلوچستان کے شہر قلات میں موجود ہیں اور یہ گندم کی فصل دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ فصلوں کی عشر لی جاتی ہے. دنیا میں کہیں پر بھی آپ اگر سن رہے ہوں تو اپنی عشر دعوت اسلامی کو دیجیے اور ڈھیر و ثواب کمائیے. دعا ہے یہ تجھے سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. پاک حامدی کابینہ
لطیف آباد، زمزم نگر، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ پاکستان میں دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے شعبے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم لطیف آباد کیمپس میں سرپرست اجتماع میں نگران موزمبیق کابینہ نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے۔ ڈوڈائچہ ہند میں نگران کابینات نے محمد ناظم بھائی سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت فرمائی، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور ایصال ثواب کیا۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ روز بدھ مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول پانے ایک میٹھی پیاری دعوت آپ تمام عاشقان رسول کو اس ضمن میں دعوت دی مختلف نعت خوانوں نے، آپ بھی دیکھیے۔ انشاءاللہ 18 جون مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ میں شرکت کروں گا، اور تمام ثناخوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس مذاکرے میں تشریف لائیں اور اس میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل میں بھی شرکت کروں گا۔ 18 جون کو جو عالمی مرکز فیضان مدینہ کے اندر نعت خوانوں کی اصلاح کے حوالے سے مدنی مذاکرہ منعقد ہو رہا ہے، ہم خود سب حضرات بھی شریک ہوں گے، اور ہمارے ساتھ جتنے حضرات بھی متعلق ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان حضرات کو بھی لے کر اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں۔ میں اپنے حلقہ احباب میں جتنے بھی آرگنائزر ہیں ان کو بھی اور اپنے دوست نعت خوانوں کو بھی لے کے انشاءاللہ تعالی ضرور شرکت کروں گا۔ بروز بدھ مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ آپ سب آئیے گا، میں بھی جاؤں گا۔ انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا اور آپ بھی شرکت کیجئے گا۔ والسل UK میں مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت دی، مدنی ماحول کی برکتوں سے آگاہ کیا۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا